خاتون ہیں ان کا واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ سن کر تعجب ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مصیبتوں میں وہ صحابیات کا کس طریقے سے ایمان تھا کہ وہ اپنے شوہروں کو سمجھا لے جاتی تھی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ ان کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی، رات میں طبیعت خراب تھی، شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ۔ ان کے شوہر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوئی وہ نکل گئے کام سے، اور اسی دوران ان کی غیر موجودگی بس چھوٹے سے بچے کا انتقال، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ پریشان ہوئی، بچے کا تو انتقال ہو گیا، یہ شوہر جب آنے کا وقت ہوا رات میں تو انہوں نے کوئی اس کا رد عمل ظاہر نہیں کیا، بچے کو جس طریقے سے اس کی حالت میں رہ دیا، خود سنوری بنی اور اسی طریقے سے کھانا اچھا تیار کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ وہ چیزیں کی جو میاں بیوی کے آئیے کرتے ہیں، تعلقات چاہیے بناتے ہیں۔ جب وہ انتہائی طور پر سب صبح ہونے لگی تو انہوں نے کہا، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے شوہر سے کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیں کوئی سامان ہم نے کسی سے عاریۃ لے لیا یعنی کہ مانگ لیا ہے اس کا سامان استعمال کرنے کے لیے، اور اگر وہ مطالبہ کرے تو کیا ہم اسے نہیں دیں گے؟ تو ان کے شوہر نے کہا کیوں نہیں، ان کو تو دینا ہی پڑے گا، اس لیے کہ سامان ان کا ہے تو ان کو تو بہرحال ہمیں دینا ہی پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا فاحتسب ابنک، اپنے بیٹے کی موت کی خبر کیا ہے تم سن کر اللہ رب العالمین سے سب کیا ہی مانگ لو، تو احتسب ابنک، تمہارے لڑکے کا انتقال خاموشی کے ساتھ اور کچھ نہیں۔ یعنی اتنی بڑی مصیبت کے باوجود یہ خاتون ایسی تربیت یافتہ تھی کہ اتنی بڑی مصیبت ہونے کے باوجود ان کو کس طریقے سے اپنے شوہر کو سنبھالا اور کوئی واویلا نہیں، کچھ نہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے کیا ہے یہ ان کو خبر دیا۔ پھر وہ لمبا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کیا کہ تم جو ملاقات کی ہو، جو ملے ہو، اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کے اندر حافظ ہوں گے اور قرآن ہوں گے۔ یہ پر لمبا واقعہ ہے، یعنی بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ تربیت یافتہ خاتون ہوتی ہے جو گھر کو سنبھال لیتی ہیں، شوہر کو سنبھال لیتی ہیں، شوہروں کو کیا یہ تسلی دیتی ہیں، اس لیے زیادہ طیبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دلاسا دینے کے پہلو کو، تسلی دینے کے پہلو کو اپنے صحابہ کے اندر بھی اپلائی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جابر کو دیکھا، مالی آبا کا منکسرا، اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے، میں تم کو بہت غمگین دیکھتا ہوں، ٹوٹا ہوا دل دیکھتا ہوں، بہت ٹوٹے ہوئے رہتے ہو، کیا بات ہے؟ تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ تو ابھی قتل یوم احد، میرے والد کا انتقال ہو گیا جنگ احد میں، اور کیا کیا انہوں نے، ترک مالا ودینا، یعنی کہ انہوں نے ترک دینا، اور انہوں نے بہت سارے قرض چھوڑے، اور اہل و عیال بھی، یعنی ان کے بچے بھی زیادہ ہیں اور قرض بھی بہت زیادہ، اس کی وجہ سے کیا یہ میں پریشان رہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے اس کو کیا کیا؟ ان کو کیا کہہ کر تسلی دیا؟ پریشان حال دیکھا، قرض بھی ہے ان کے اوپر، پریشان بھی رہتے ہیں، دل ٹوٹا ہوا ہے ان کا۔ اللہ کے نبی نے کہا افلا ابشرک، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی بشارت نہ دے دوں کہ جس کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارت دی کہ فکلمہ کفاحا، کہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی نبی سے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا، بلا حائی اللہ کے نبی صلی اللہ رب العالمین نے کسی سے بات نہیں کیا، لیکن تمہارے والد کے ساتھ وکلمہ کفاحا، تمہارے والد کے ساتھ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین نے کیا یہ کلام کیا ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دل ٹوٹا ہوا تھا ان کو تسلی مل گئی، ان کو تسلی مل گئی، ان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑنے کا یہ کیا ہو گیا، یہ سامان ہو گیا۔ آج معاشرے میں دیکھا جائے یہ چیزیں مفقود ہوتی جا رہی ہیں، آج بھاگتی دوڑتی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے مصیبت کسی کے اوپر آ جائے، کسی کی پریشانی آ جائے، آج اس کو کوئی تسلی کے دو بول بولنے والے کم ملیں گے، نہیں کہہ سکتے کہ بہت کم ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے میں پریشان ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میرا پڑوسی کا مجھ پر حق ہے، رشتہ دار کا حق ہے۔ اور یہ دلاسا دینا، تسلی دینا، کسی کے دل کو جوڑ دینا ضروری نہیں کہ آپ پیسے سے ہی کریں، دو میٹھے بول بول کر کریں، اچھا مشورہ دے کر کریں، کسی کے ناصحانہ کلمات سے کر دیں، اس کو مسکرا دیں، یہ بھی کیا ہے دلوں کو جوڑنے کا ایک سبب ہوتا ہے۔ گھر میں والدین ہیں، گھر میں بھائی ہیں، بہن ہیں، بیوی ہے، بہت سارے لوگ ہیں، ان کی بھی دل جوئی کریں۔ والدین بوڑھے ہو گئے، ماں بوڑھی ہو گئی، اچھے کلمات ادا کر دیں۔ بہت عظیم، آپ دیکھیں گے اسلام کا جو
اسلام کے جو احکام ہیں، یعنی کسی کے گھر انتقال ہو جائے تو اس کے تعزیت کے لیے جانا کتنا اجر اور ثواب ہے، کسی کے جنازے میں جانا، اس کو کیا نام ہے تعزیت کرنا، اس کو تسلی دینا، یہ ساری چیزیں کس لیے؟ یہ ساری چیزیں اس پر جو اجر اور ثواب جو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، کس لیے رکھا ہے؟ اسی لیے رکھا ہے کہ انسان کی جو غمگینی ہے وہ کم ہو، اس کو تسلی ملے، اس کو دلاسا ملے، پھر دوبارہ وہ اس سے ہی کیا ہے یہ اپنی زندگی گزارنے کے کیا ہو جائے یہ قابل ہو جائے۔ اسی لیے آج اگر ہم یہ نہیں کرتے، کسی کے ساتھ معاشرے کے اندر اگر یہ نفسا نفسی کا عالم ایسے ہی چلتا رہا تو کیا ہوگا؟ آج ہم کسی کے لیے نہیں کام آ رہے، کسی کو دلاسا تسلی نہیں دے رہے، کسی کے دل کو نہیں جوڑ رہے، یا تو وہ غلط راستے پر چلے جائے گا، یا یہ کہ دوسرا پہلو یہ ہوگا کہ جیسا ہم کریں گے ویسا ہمارے ساتھ بھی ہوگا، ہمارے غم میں، ہماری مصیبت میں، ہمارے حزن میں کوئی نہیں آئے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پہلو پر کیا یہ توجہ دیا جائے، دلاسے اور تسلی، کسی کے دل کو جوڑنے کا جو خلق ہے، جو وصف ہے، جو اچھی عادت ہے، اس کو کیا یہ تسلی دیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک روایت آتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، اس پر ظلم نہ کرے، اس کو اکیلا نہ چھوڑے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص مسلمان بننے کی ضرورت میں لگا رہے گا، اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں کیا یہ لگا رہے گا، اللہ اس کی ضرورت کو کیا یہ پورا کرے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں من فرج عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، دنیاوی زندگی میں انسان اگر کسی کی پریشانی دور کر دیتا ہے، اس کے کام آ جاتا ہے، اس کو تسلی دے دیتا ہے، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کی پریشانی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ اور اس کے بعد من ستر مسلما سترہ اللہ، جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر ستر کوشش کرے گا، کسی کے عیب کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے اس کے عیب کو کیا چھپائے گا۔ ضرورت اس بات کی ماحول بنایا جائے، ایک دوسرے کے تعاون کا، ایک دوسرے کے کام آنے کا، ہمدردی کا، دلاسے کا، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر رہنے کا۔ اس سلسلے میں آخری حدیث جو حدیث قدسی ہے وہ پیش کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ حدیث قدسی میں صحیح مسلم کے روایت صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا ان اللہ تعالی یقول، اللہ رب العالمین کہے گا یا ابن آدم، یا ابن آدم استطعمتنی، یا اللہ رب العالمین کہے گا کہ میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا فلم تطعمنی، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا، استطعمتک فلم تطعمنی، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ بندہ کہے گا کیف اطعمک وانت رب العالمین، کہ اللہ تجھے کیسے کھانا کھلاؤں، وہ تو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا اما علمت، کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا فلم تطعمہ، تو نے اس کو کیا یہ کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھانا کھلایا ہوتا وہاں پہنچا ہوتا تو مجھے پایا ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا یا ابن آدم، اے ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا تو نے مجھے کیا ہے یہ پانی نہیں پلایا۔ بندہ تعجب کرے گا کہ اللہ وانت رب العالمین، اللہ تو رب العالمین ہے، تو تجھے میں کیسے پانی پلاؤں؟ اللہ کہے گا اما علمت، کہ تو نہیں جانتا کہ فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا تو نے اسے نہیں پلایا، اگر تو وہاں مجھے پلاتا تو مجھے وہاں پر پاتا۔ اسی طریقے سے اس کی ابتدائی حصے میں یہ بھی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کہے گا یا ابن آدم، کہ ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کیا، وہ کہے گا وانت رب العالمین، تو رب العالمین ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ فلاں بندہ میرا بیمار تھا تو نے عیادت کیا کہ نہیں کیا، اگر تو جاتا لوجدت تو وہاں پر تو کیا ہی پاتا۔ یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ کسی ضرورت مند کو کھانا کھلا دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی کو پانی پلا دینا، کسی کی عیادت کر لینا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان کا دل جوڑتا ہے، دلاسے اور تسلی کا ماحول بنتا ہے۔ یہ اللہ کی جو صفت ہے اس کو ہم اپنے اندر لا کر ایک اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معاشرے کے لیے سود مند ہوتے ہیں، اس سے تعاون کی، امداد باہمی کی، اخوت کی، محبت کی فضا بنتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دلاسے اور تسلی کے پہلو کو اپنے زندگی میں نافذ کیا جائے، والدین کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، مصیبت زدہ کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اس ماحول کو کیا یہ بنایا جائے۔ اگر کسی کے پر کوئی مسائل آتے ہیں تو اس کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، پیسے کے ذریعے اس کی مدد اگر استطاعت ہے تو کی جائے، مسکرا کر
اچھے کلمات کے ذریعے، اچھے مشورے کے ذریعے، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر کیا ہے آنا چاہیے. یہ معاشرے کا ایک اہم پہلو جو فراموش کر دیا گیا ہے، اس کی طرف ہمیں چاہیے توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اچھے اخلاق سے متصف کر دے اور ہمارے جب تک خاتمہ ہو، ہمارے جب تک زندہ ہے ایمان و اسلام پر زندہ رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.